In the name of Allah, most merciful dispenser of grace, inshallah. First of all, I get up early in the morning today. All is sleeping artisan in the factory. It is today Friday. It is good today Friday. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج دن جمعہ ہمیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن جمعہ عطا کیا۔ اللہ سے یہ دعا ہے ہر ایک مسلمان بھائی کو نماز پڑھنے والا بنا دے، مسجد میں جانے والا بنا دے۔ میرے اللہ، آج دعا بھی قبول کی جاتی ہے، یعنی 24 گھنٹے میں ایک ایسی گھڑی ہے جو اللہ رب العالمین دعا قبول کرتا ہے۔ لوگ جمعے کی نماز نہا لیتے ہیں، کپڑے پہن لیتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، انہیں اتنی ہدایت نہیں ملتی جو نماز اللہ کے گھر پہ جائیں، اپنی حاضری دیں اور اپنے توبہ کریں، استغفار پڑھیں۔ انہیں اتنی بھی ہدایت نہیں ملتی۔ آج کا کاریگر، دلی کا یہ ماحول ہے، دلی میں جتنا بھی کاریگر کام کرتا ہے ان کا بہت برا حال ہے۔ نماز کی پابندی نہیں، پاک رہتے نہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں۔ اللہ ان کی زندگیوں پر رحم کرے، اللہ انہیں ہدایت بخشے۔ میرے مولا، اے اللہ ان کی زندگی سنوار دے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، 20-22 سال کے لڑکے جو یہ حالات میں ڈوبے ہوئے ہیں، رات بھر موبائل دیکھتے ہیں، رات بھر انسٹاگرام چلاتے ہیں، رات بھر فیس بک چلاتے ہیں، دنیا کی طرح طرح کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، اور اللہ کا نام نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں۔ یہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ ان کے ماں باپ کو چاہیے، ہماری اولاد جب باہر گئی ہے کمانے، بھیجا ہے اس نے، اس کی جو ذمہ داری ہے، میری اولاد فرما برداری کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، اللہ کے سامنے اللہ کے فرض پورے ہو رہے ہیں یا نہیں پورے ہو رہے ہیں، سنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے یہ، اللہ ان کی پکڑ کرے گا، اللہ ان کے ماں باپ کی پکڑ کرے گا۔ دنیا میں ہم نے تجھے اس لیے تھوڑی پیدا کیا تو کھا کما جا کے، وہ تو اللہ کے بہت فرشتے ہیں، اتنے فرشتے ہیں اللہ کے، اتنے فرشتے ہیں، ایک پل کے برابر بھی نہ شکریہ نہیں ادا کرتے۔ وہ ہر وقت کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے، ہر وقت اللہ کا فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جو اشرف المخلوقات، جس نے اللہ نے اشرف المخلوقات کہا، انسان باغی ہو گیا، انسان اپنے رب کا دشمن بن گیا۔ اللہ رب العالمین جو کہہ رہا وہ نہیں کر رہا، اس کے بالکل خلاف زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ہماری کمی ہے، ہماری تربیت کی کمی ہے، ان کے ماں باپ کی یہ کمیاں ہیں۔ ہم نے کوئی کاروبار سکھا دیا، بچے کو باہر بھیج دیا، پیسہ پیدا کرنے کی مشین، ہاں، پیسہ چاروں طرف سے پیسہ آ جائے، حرام حلال کی پہچان نہیں، حرام آ رہا ہے، بچہ حرام کما رہا ہے یا کیسے جائز کما رہا ہے، ناجائز کما رہا ہے، جوا کھیل کے کما رہا ہے یا اور کوئی وجہ سے کما رہا ہے، کس وجہ سے پیسہ کما رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، کوئی فکر نہیں۔ بس ان کے ماں باپ کو کیا چاہیے؟ پیسہ 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 پیسہ۔ ہفتے میں 5,000 بھیجو، مہینے میں 20,000 بھیجو، 15 دن میں 10,000 بھیجو، یعنی پیسہ چاہیے۔ اور یہ تک نہیں پوچھتے بیٹا نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ بیٹا نماز پڑھتے رہنا،
اللہ کا ذکر کرتے رہنا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا، یہ کچھ بھی نہیں۔ حالات اتنے بگڑ گئے، پیسے نے اتنا اندھا کر دیا، آدمی کو، عورت کو، بچے کو، سب کو اس نے گمراہ کر دیا ہے اس پیسے نے۔ دنیا ایک جلیل ہے، کہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کے اپنے اعمال پیش کرو، ایک ایک بتاؤ، اللہ ہم نے صبح سے شام تک ہم نے یہ ہم سے جو گناہ ہوا ہو اللہ کے سامنے پیش کرو۔ اللہ بخشنے والا ہے۔ کوئی بھی گناہ ہو جائے، کوئی بھی تمہارے دل ہلکا کرنے لگے، کوئی بھی ایسی حاجت پیش آ جائے، وہ بھی اللہ کے سامنے پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہو، ہر وقت مانگتے رہو۔ یہی ہمارا ایک مشن ہونا چاہیے۔ ہمیں جیسے بخار آ گیا، زکام ہوا، کھانسی ہے، یا کوئی نزلہ ہے، یا کچھ اور وجہ ہے، اللہ نے زکام دیا یا بیماری کوئی دی یا بخار دے دیا، یا کوئی بدن میں کوئی اور خرابی ہے، یا لیور میں کوئی دقت ہے، یا کوئی شریر خراب کر دیا، یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی پکڑ ہے، اس سے ڈرنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ہر اللہ رب العالمین کا خوف ہو، چلو تو اللہ کا خوف ہو، بیٹھو اللہ کا خوف ہو۔ ہمیں اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ خبیر بما یفعلون۔ اے میرے بندے، تو بیٹھتا ہے، تو چلتا ہے، تو تیرے باڈی کے اندر جو خون نسوں میں چلتا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اے میرے بندے، تو چھپ کے جائے گا کہاں؟ پوری کائنات تو اللہ کی، آسمان اللہ کا، زمین اللہ کی، سمندر اللہ کے، پہاڑ اللہ کے، اور ہر چیز اللہ کی۔ تو چھپے گا کہاں؟ جائے گا کہاں؟ کس کے یہاں چھپے گا جا کے؟ سمندر میں چھپے گا، وہ بھی اللہ کا، آسمان کے نیچے رہ رہا ہے، زمین کے اوپر چل رہا ہے۔ چھپ کے جائے گا کہاں؟ اللہ سے چھپے گا کہاں؟ اپنے اعمال، اپنے حالات اللہ کا سامنے پیش کرو، اللہ کے بتاؤ، اے اللہ ہمیں یہ پریشانی ہے، ایک دو مہینے ہو جاتے، دو چار ہزار روپے نہیں بچ رہے ہیں، کام ہے ہی نہیں، کام کے حالات برے ہیں، کیوں؟ یہ ہمارے ہاتھوں کی کرتوتیں، ہم نے اللہ کے احکام چھوڑا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ سیدھی سی بات ہے نا۔ ہمیں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا، چاہے وہ کھانے دے یا نہ دے، وہ آزمائش لے گا۔ اللہ رب العالمین آزمائش لے گا، ہماری، آپ کی، بچوں کی، بیوی کی، ماں کی، باپ کی، خاندان کی، اہل خاندان کی، رشتہ داروں کی، کوئی ایسی پریشانی دے کے، کوئی ایسی خوشی دے کے، ہر چیز اللہ رب العالمین ہر طرف سے آزمائش لے گا، اور اس آزمائش میں ہمیں کھرا اترنا ہے۔ بس اس چیز کا دھیان رکھنا ہے انشاءاللہ۔ استغفار کا ورد رکھو، چلتے پھرتے میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ٹھوکر لگے تو سبحان اللہ پڑھو، اور کوئی اونچائی پہ چڑھو تو اللہ اکبر، ڈھلان سے نیچے اترو سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں مبارک تھی۔ آپ اونچائی پہ چڑھتے تو اللہ اکبر پڑھتے، نیچائی پہ آپ ڈھلان سے نیچے اترتے سبحان اللہ پڑھتے۔ یہ عادتیں تھیں۔ درمیانی نگاہ رکھو، اور ہنسنا نہیں ہے ٹھٹے مار کے، ہنسنے والا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں مبارک ہیں، یہ نہیں ہمیں فالو کرنا ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت کو فالو کرنا ہے۔ اللہ نے جو بتا دیا بس وہی اس پہ جمنا ہے، اللہ نے منع کر دیا تو ہمیں ماننا ہے۔ بس ہماری زندگی اللہ کے رسول پہ ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، میری آنے والی نسل کامیاب اللہ کر دے گا، اور آنے والی پریشانیوں سے اللہ میری حفاظت کرے گا۔ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے ہر وقت اللہ کا نام، زبان تمہاری اللہ کے ذکر سے تر رہے، کسی کی برائی تمہارے خیال میں بھی نہ آئے۔ کوئی غلط کر رہا ہے یا تم نے کوئی گناہ دیکھا ہے یا وہ اسے کرتے ہوئے اس کی جلیل نہ کرو، اسے تنہائی میں لے جاؤ، اسے سمجھا دو، اس کے گناہ ظاہر نہ کرو۔ اللہ تمہارے گناہ سب کے سامنے ظاہر کر دے گا، سب کو بتا دے گا۔ اس لیے کسی کا عیب دیکھو تو وہیں پہ چھپا دو، وہیں پہ چھپا دو، اس سے مت کہو، اسے تنہائی میں لے جاؤ، اسے سمجھاؤ، بس وہ مان جائے گا انشاءاللہ۔
کرو گے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، ہمیں بھی ہوگا، آپ کو بھی ہوگا، آنے والی نسل کو اللہ بچا لے گا۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے، ایک ایک امتی کے پاس میرا ویڈیو پہنچے، یہ دین کی بات سنیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اچھی بات کہنا، بری باتوں سے روکنا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کے تک ہو جائے، پہنچے اور آپ میرا ویڈیو سنیں، خوب غور سے سنیں، غور سے سننے کے بعد میں یہ میرا ویڈیو آگے تک پہنچانے کا یہ آپ کی ذمہ داری رہے گی انشاءاللہ۔ ویڈیو ہم ڈیلی ڈالیں گے انشاءاللہ، 1 یا 2 ڈیلی ڈالیں گے، اور یہ اس پہ عمل کرنا، دین کی بات سننا، دین کی بات سنانا یہ فرض ہے، دین سیکھنا اور سکھانا یہ بھی فرض ہے، حرام حلال کی پہچان ہو جائے یہ بھی فرض ہے۔ ہمیں یہی نہیں پتہ ہم کھانا کھا رہے ہیں یہ حلال کھا رہے ہیں، وہ جائز کھا رہے ہیں یا ناجائز ہے، ہمیں بیٹھنے کا شعور نہیں معلوم، بیٹھنے اور مسجد میں جانے کے آداب نہیں معلوم، مسجد میں جانا کیسے چاہیے، مسجد میں بیٹھنا کیسے چاہیے، دنیا کی باتیں کرنا حرام، مسجد میں لیٹنا حرام، باتیں کرنا حرام، سب کچھ تو یہ ترتیبیں ہمیں سیکھنی ہیں۔ جہاں دیکھو دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں، مسجد میں 2-4 نمازی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہی، یہ حرام 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 ہے۔ جو کھا رہے ہو وہ تمہارے جو بدن میں جا رہی، پیٹ میں جا رہی، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ سوچنا ہے۔ تمہاری کمائی کیسی ہے، تمہارے بچوں کی کمائی کیسی ہے، تمہاری کمائی کیسی ہے، تمہارا خون جو بنا ہے وہ کیسا بنا ہے۔ ہماری دعائیں بتا رہے ہم پریشان ہیں، بہت طرح کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، شوگر ہو گئی یا کچھ اور بات ہو گئی، کوئی اور پریشانیاں آ گئی، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی پکڑ ہے۔ ہمارا کھانا صحیح نہیں ہے، ہمارا حلال حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، حرام اپنے بچوں کھلا رہے ہیں۔ شرم کرو ہے میرے مسلمان بھائیوں، شرم کرو۔ اللہ رب العالمین بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا اور تم ظالموں بھاگے گھوم رہے ہو، دنیا میں بھاگے گھوم رہے ہو، بکھرے گھوم رہے ہو۔ متحد ہو جاؤ، اللہ کے رسول کے ہدیے سے متحد رہو، ایک رہو، انشاءاللہ آنے والی پریشانیوں سے اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت کرے۔ السلام علیکم۔